اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے اور تو تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، وہ البتہ ہم اپنے گھروں سے اپنی آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے۔ اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ اور کہا ان کے نبی نے بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہت مقرر کر دیا ہے۔ وہ بولے کیسے؟ ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے؟ پھر اس سے زیادہ بادشاہت کے اقدار ہیں اور اسے وسعت نہیں دی گئی مال سے۔ اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے، اور اللہ وسعت دینے والا جاننے والا ہے۔ اور ان کے نبی نے کہا بے شک اس کی حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑ دی تھی تو اسے فرشتے اٹھا لائیں گے۔ بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لائے ہو۔ پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے۔ پس جس نے اس سے پانی پی لیا وہ مجھ سے نہیں، اور جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے۔ پھر چند ایک کے سوا انہوں نے اسے پی لیا۔ پس جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اس کے پار ہوئے، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کی۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا بارہا چھوٹی جماعتیں غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب جالوت اور اس کے لشکر آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جما دے، ہماری مدد کر قوم کافروں پر۔ پھر انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اسے ملک اور حکمت عطا کی اور اسے سکھایا جو چاہا، اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے۔ یہ اللہ کے احکام میں ہیں، وہ ہم آپ کو ٹھیک ٹھاک سناتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں بعض سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے، اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو کھلی نشانیاں دیں۔
اور ہم نے روح قدس سے اس کی تائید کی، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے، اس کے بعد جب کہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی، نہ سفارش، اور نہ اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ اس کا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے۔ کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ نہیں جانتے، اور وہ نہیں عطا کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی سمائے ہوئے ہے آسمان اور زمین کو، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے، زبردستی نہیں دین میں۔ بے شک ہدایت سے گمراہی جدا ہوگی ہے، پس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے اور اللہ پر ایمان لائے، پس تحقیق اس نے حلقہ کو مضبوطی سے تھام لیا، لوٹنا نہیں اس کو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اللہ ان کو مددگار ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، اور جو لوگ کافر ہوئے ان کے ساتھی گمراہ ہونے والے ہیں، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ کیا اللہ نے اسے بادشاہت دی تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے؟ اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، پس تو اسے لے آ مغرب سے۔ تو وہ کافر ایران رہ گیا، اور اللہ ناانصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا اس شخص کے مانند جو ایک بستی سے گزرا اور وہ اپنی چھوٹی چھتوں پر گری پڑی تھی، اس نے کہا اللہ اس کے مرنے کے بعد اسے کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے 100 سال مردہ رکھا، 1 سال مردہ رکھا، پھر اسے اٹھایا، زندہ کیا۔ اللہ نے پوچھا تو کتنی دیر رہا؟ اس نے کہا 1 دن یا 1 دن سے کم رہا۔ اس نے کہا بلکہ تو 100 سال رہا ہے، پس تو اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھ، وہ سڑ نہیں گیا، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھ، اور ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے، اور ہڈیوں کی طرف دیکھ، ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ پھر جب اس پر واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جان گیا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت والا ہے،
اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے رب مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردہ کو زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کیا تو نے یقین نہیں کیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، بلکہ چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے۔ اس نے کہا پس تو 4 پرندے پکڑ لے، پھر ان کو اپنے ساتھ ہلا لے، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔